بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعہ خان لانچ میں خوش آمدید. ایک بار پھر سے زندگی نے ہمیں مہلت دی کہ ہم اور آپ ہم کلام ہو سکے، روبرو آ سکے. یہ تو رب کی حکمت ہی ہے کہ میں تو خیر ہر دن کو ایک نیا دن تصور کرتی ہوں، تو یہ تو پھر 7 دن کے بعد آپ لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے میری. تو جی چھوٹا سا انٹروڈکشن ہمارے نئے جوائن کرنے والوں کے لیے، اور جو پرانے سبسکرائبر ہیں آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ ہمارے ساتھ اپنا رابطہ پیار سے رکھیے، سبسکرائبر بڑھائیے ہمارے لیے، ہماری ویڈیوز کو شیئر کیا کریں جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ انفارمیشن ہے دی جا سکتی ہے. اور جو نئے میرے لاؤنج میں انٹر ہوئے آپ کو خوش آمدید دونوں ہاتھوں سے. ہمارے لاؤنج کے مہمان بنے آپ لوگ. نام تو آپ لوگوں کو پتہ چل ہی گیا، سامیہ خان. چھوٹا سا انٹروڈکشن ہر ہفتے دینا ضروری ہوتا ہے، یہ ریپیٹ بھی لگنا پڑتا ہے. اسکرین پہ ایک نمبر چل رہا ہے 0302، پاکستان کا کوڈ ہے، لیکن جو باہر سے ہمارے بہن بھائی ملائیں گے وہ 0092، یعنی پاکستان کا کوڈ ملانے کے بعد نمبر ملائیں گے. لیکن پاکستان میں موبائل کا کوڈ ہے 0302 اور نمبر ہے موبائل کا 444771. اگر آپ نے آخر میں کچھ بھی غلط ملا دیا تو میں ذمہ دار نہیں ہوں، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ کوئی اگر 3 ملا رہا ہے یا 2 اینڈ پہ ملا رہا ہے تو کوئی آدمی ہے جو بے وقوف بنا رہا ہے اس نمبر پہ بیٹھا ہوا، تو اس میں میرا ادارہ ذمہ دار نہیں ہے. آپ کو انفارمیشن دے دی جاتی ہے، دیر سویر کو ذرا سہ لیجئے، کیونکہ کئی باری ٹائپ کرنے میں بھی دیر ہو جاتی ہے. اسپیشلی ٹیلی فون کلائنٹس آپ لوگ میرے لیے سب سے زیادہ اہم ہوتے ہو، کیونکہ آپ لوگ میرے پہ بھروسہ کر کے چل رہے ہوتے ہیں، تو میرے لیے آپ کی اہمیت سب سے زیادہ ہوتی ہے. لیکن پرابلم کیا ہوتا ہے کہ سم ٹائم جو ہے وہ ہم کیونکہ جو ہے آگے پیچھے کچھ نہ کچھ ایسی چیز ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے جو ہے میں آپ کی کال کو کبھی مجھے پینڈنگ ڈالنا پڑتا ہے. کووڈ ڈیز آر سو ٹف. ابھی تک میں اپنی سیکنڈ ڈوز نہیں لگوا سکی اور میں ڈر رہی ہوں لگواتے ہوئے. میں نے کہا پہلے 2 ہاراسکوپ کروں پھر لگواؤں، کیونکہ ہائی فیور مجھے لاسٹ ٹائم بھی ہوا تھا. تو جو ہے آپ لوگوں نے ویٹ کر لیا کریں. آپ لوگوں سے معافی کے خواستگار ہوتی ہوں. آپ کو پتہ جب میں میری غلطی کی وجہ سے آپ لوگ لیٹ ہوتے ہیں تو میں خود بہت شرمندہ ہو رہی ہوتی ہوں. دوسرا یہ کہ اپنی انفارمیشن جب تک آپ سے میری بات نہ ہو آپ نے اپنی انفارمیشن کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنی، نہ اپنا ڈیٹ آف برتھ، نہ اپنا بورن ٹائم. یہ انفارمیشن جب تک آپ میرے تک نہ پہنچے آپ نے میرے ٹیلی فون پہ نہیں پہنچانی. وہ آپ کو صرف یہ بتایا جاتا ہے کہ ریڈنگ کے لیے یہ چیزیں ریکوائرڈ ہے. ریڈنگ سیشن آپ کا تب سٹارٹ ہوگا جب آپ میرے ساتھ بات کریں گے. اس کے بعد ہم آتے ہیں جی کہ جو ہے علم کیا ہے. ایک میرے پاس 4 اللہ کے دیے ہوئے محدود سے علم ہے: اسٹرالوجی، نیومرولوجی، پالمسٹری اور کارڈز. ٹیرو کارڈز میں نہیں ریڈ کرتی، یہ ایک ایرانی علم ہے. جب آپ ایکسپیرینس کریں گے پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا. جب آپ ملتے ہیں تو 1 آور کی ریڈنگ ہوتی ہے، ٹیلی فون پہ 30 منٹ کا سیشن ہوتا ہے، اور اللہ کا کرم ہے کہ کور ہو جاتا ہے میرا کلائنٹ. اور اللہ کا شکر ہے کہ کلائنٹ اٹھتے ہوئے خود ہی کمپلیمنٹ دیتے ہیں کہ سب جواب آپ نے دے دیے، ہمیں پوچھنا ہی نہیں پڑا آپ سے. تو یہ میرے رب کا احسان ہے کہ جو میری عزت آپ لوگوں کے سامنے رکھ لی جاتی ہے. تو یہ بات تو ہوگی انٹروڈکشن. دوسرا جو سب سے سالڈ ہے بات کہ یہ غیب کا علم بخدا نہیں ہے. 70 to 75% گائیڈ لائن ہے کہ ٹائم پروفائلز بتا سکتی ہوں میں کہ یہ ٹائم سخت ہے، یہ ٹائم ذرا ایزی ہے، آپ کو کیسے نوازا جائے گا. تو جی یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، اس کو علم کے طور پہ لینا ہے. میرے رب نے کیسے نوازنا ہے، کیسے آزمانا ہے، یہ وہ اسکرپٹ ہے جو سیغہ راز کے اندر ہے. نہ خود شرک مرتکب ہوئیے نہ مجھے شرک میں لائیے، کیونکہ علم وہی ہے جس کی دلیل دی جا سکتی ہے، اور علم بہت محدود ہے دنیا میں. اللہ پاک نے کسی کو بھی اتنا با اختیار بنا کے نہیں بھیجا. یہاں تک کہ جس ابلیس کو کہا کہ جا کے فتنہ پھیلاؤ، اس کے بھی پر جہاں پہ کاٹنے ہو کاٹنا جانتے ہیں، وہ بھی اتنا با اختیار نہیں ہے. تو یہ یاد رکھیے گا کہ جو ہے شرک کے زمرے میں نہ آئیے.
میں ہمیشہ آپ لوگوں کے لیے ایک لائن بولتی ہوں کہ میں آپ کی تقدیر کو بدل نہیں سکتی. نہ میں کوئی بنگالی بابا ہوں، نہ میں کچھ جادو ٹونا جانتی ہوں، نہ میں کوئی تعویذ دھاگے میں بلیو کرنے والی عورت ہوں. یہ سب شرک کے زمرے میں چیزیں آتی ہیں. صرف آپ کی تقدیر کو آپ کے ساتھ اور آپ کو اپنی تقدیر کے ساتھ ڈیل کرنا میں سکھا سکتی ہوں. جیسے آپ نے سنا نا نیب کی فلانے بندے کے ساتھ ڈیل ہوگی. کیا ہوتا ہے کہ باہمی مذاکرات سے ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ اس پوائنٹ پہ ہم نے اکٹھے ہونا ہے. تو زندگی کو کیسے گزارنا ہے. ذائچے میں کچھ ویک ایریاز ہوتے ہیں، کچھ بلیسڈ ایریاز ہوتے ہیں. اللہ کی بلیسنگز پہ سجدہ شکر ادا کرنا ہے اور لیکنگز کے اوپر بھی سجدہ شکر ادا کرنا ہے، کیونکہ رب نے کہا ہے کہ مقدر کو برا بھلا نہیں کہو، ورنہ میری شکایت آپ مخلوق کے آگے کر رہے ہو، یہ میرے رب کو سخت ناپسند ہے. تو ہم کیوں نہ شکری کریں، ہم شکر کیوں نہ ادا کریں تاکہ نعمتوں میں اور اضافہ ہوتا جائے، نعمتیں ہمارے لیے اور بڑھتی جائیں. تو ابھی چھوٹی سی بریک لیں گے. بریک کے بعد ہاروسکوپ. اس ہفتے میں ایک ستارے نے پھر سے نیا قدم رکھا ہے. ایک 12 اگست کو آیا جس نے خاصی حد تک تلخی کو دھویا. ایک 16 اگست کو نکلا ہے صبح کے 9:28 پہ. تو زندگی میں تھوڑا سا سکون محسوس کیا ہوگا آپ لوگوں نے. ایک آج 23 کو جو ہے نیا ستارہ رات کو 2:30 بجے 23 کو آ چکا ہے. تو وہ کیا کرے گا یہ جاننے کے لیے آپ نے 12 ستاروں کو ہی سننا ہے، کیونکہ آپ کے پیارے بھی ہیں، عزیز و اقارب بھی ہیں، ان کے بھی سنیے، ان سے شیئر کیجئے تاکہ مجھے پتا چلے کہ میرے سننے والوں میں بھی اضافہ ہوا ہے. سامعہ کا مطلب ہی نام کا سننے والی ہے. تو جی جو ہے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی جو ہے زندگی کی آسانیاں دے، اور انشاءاللہ ستاروں سے کرتے ہیں باتیں کہ یہ ہمیں کیا کہتے ہیں کہ ہم نے کیسے ڈیل کرنا ہے اس ہفتے کے ساتھ میرے 12 ستاروں نے. چھوٹی سی بریک کے بعد 12 ستارے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعہ خان لاؤنج میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. زون بی کے 4 ستارے، جن میں سے پہلا ستارہ لیو یعنی کہ برج اسد. لیوز کا پہلی بار سے یہ مہینہ تھوڑا سا ایزی کیا ہے، اگست کا مہینہ، ورنہ ہر باری کچھ نہ کچھ چل ہی رہا ہوتا تھا. ابھی بھی خیر جب تک 12 اگست نہیں آئی لیوز، زندگی آسان نہیں ہوئی ہوگی. تو جی ابھی ہم شروع کرتے ہیں کہانی. لیوز جو ہے یہ ہفتہ کیسا رہے گا. 23 اگست سے شروع کرتے ہیں. 23 اینڈ 24 اگست میں آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ نے کچھ زیادہ خرچہ ورچہ کرنے کی کوشش نہ کیجیے گا. ان دنوں میں کوشش کریں گھر سے باہر ہی نہ جائیں، کیونکہ اگر آپ گھر سے باہر گئے تو پیسے تو لگیں گے. تو کوشش کیجیے گا کہ گھر میں رہیے تاکہ آپ کے پیسوں کو بچایا جا سکے، پیسے آپ کے بچ سکیں. اس کے بعد 25 اگست سے لے کے 31 اگست تک ٹائم جو ہے وہ پازیٹیو ہے، ٹائم سیف ہے، اور ہفتہ سپیڈ میں ہے اور چیزیں پازیٹیو ڈائریکشن میں ہیں. دوست یا نئے دوست ہیں، پرانے دوست ہیں، اس وقت آپ کے لیے مددگار نظر آتے ہیں. اللہ کے حکم سے دوستوں کے ساتھ کوآرڈینیٹ کیجیے، اپنے وقت کو اچھے سے گزاریے تاکہ اپنے ٹائم کو اچھے سے سپینڈ کیجیے. نعمت ہوتی ہے دوستی، جن کے پاس اچھے دوست ہیں ان کی زندگی بھی ایک نعمت ہی میں کہوں گی، کیونکہ اچھے دوست بھی نصیب سے ملتے ہیں. اس کے بعد جو اچھی خبریں ہیں لیوز اگست کے مہینے میں 12 اگست دین 23 اگست کے بعد سے جہاں پیسے ہاتھ سے آپ کے جا رہے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ رب تعالیٰ آپ کو خرچ کرنے کے لیے دے بھی رہے ہیں. یہ اور بات ہے کہ سپیڈ پکڑی ہوئی ہوگی اور آپ کو لگ رہا ہوگا کہ جیسے ہاتھ میں پیسے ٹک نہیں رہے، لیکن یہ بھی ایک بلیسنگ ساتھ ہے کہ رب تعالیٰ کی ذات دے بھی رہی ہے. ورنہ ہم کیا کر لیں گے کہ اگر ہمیں اللہ نہ کرے بورو کرنے پڑے، وہ زیادہ خطرناک سچویشن ہوتی ہے. اس کے بعد اس وقت اگر جو لوگ جو لیوز اندرون ملک کہیں سفر کرنا چاہتے ہیں، 16 اگست کے بعد ان کے لیے پازیٹیو ٹائم شروع ہو چکا ہوا ہے.
دفتری معاملات آپ کی گرپ میں رہیں گے انشاءاللہ. اس کے علاوہ آپ کے تفریحی معاملات، اگر آپ نے تفریحی مقامات پہ جانا ہے تو بھی ستارہ آپ کی فیور میں ہے. وہ لیوز جو نئے رشتہ داریاں قائم کرنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے بھی ستارہ پازیٹیو ہے. وہ لیوز جن کی سسرالی معاملات میں تھوڑی بہت بھی کہیں دراڑیں پڑی ہوئی تھی تو یہ والا جو ٹائم ہے وہ اچھے سے رشتوں کو آپس میں جوڑ بھی رہا ہے. اس کے علاوہ جو ہے ضرور ٹریول کیجیے اس وقت میں، کیونکہ اس وقت کے ٹریول میں آپ خود بھی آپ کو ایک مزیدار ہلکی پھلکی اس کی فیلنگ رہے گی، اور دوسرا ستارہ بھی آپ کے جو ہے نا کہ آپ کے لیے ایک روشنی نظر آ رہا ہے. پھر آپ کی لو لائف میں ستارہ اس وقت تھوڑا سا ضرور فلکچویٹڈ ہے. ہو سکتا ہے مزے کی نہ ہو سکتا ہے نہ ہو، یا لیوز کو اپنے بچوں کے معاملات کی بری رہ سکتی ہے، یا جہاں بھی بچوں کے معاملات آتے ہیں وہاں پہ آپ تھوڑی سی آپ کے جو ہے دل پہ بوجھ رہ سکتا ہے. اور باقی ایک ہم نے آپ کو لو لائف کا بھی بتایا کہ کمپرومائزنگ سچویشن ہے. اگر آپ کسی کی محبت میں مبتلا ہے تو اگر آپ نے 3 سے 4 ماہ کمپرومائز کر لیا اس سچویشن میں، تب یہ رشتہ جو ہے آگے پکا ہوتا ہوا نظر آتا ہے، کہ مطلب پھر اسٹیبلٹی نظر آتی ہے. اس وقت جو انسیکیورٹی ہے وہ آپ کا ستارہ یہاں پہ پھیلا رہا ہے. تو جب ستارہ انسیکیورٹی پھیلا رہا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کے لیے بھی ججمنٹل مت ہوئیے. ہو سکتا ہے آپ کا ستارہ شرارتیں کر رہا ہو تو اس کو یہاں سے نکل جانے دیجیے، پھر دیکھیں گے کہ اگلے بندے میں کیا خامی ہے، کیا خامی ہے، کیا خوبی ہے. تو اس وقت کو ذرا سا تحمل کے ساتھ آپ نے گزارنا ہے. لیکن جن کی شادی شدہ جو لیوز ہیں، اور وہ لیوز جو پارٹنرشپ میں ہیں، وہ لیوز جو کسی بھی سوشل کا پارٹ ہے، وہاں پہ آپ کو بہت ذرا وائزلی اپنے ٹائم کو پاس کرنا ہے، بڑے وزڈم کے ساتھ. اور وہاں پہ دھیان رکھیے گا کہ جو ستارے کی ایک موجودگی ہمیں بتاتی ہے کہ تھوڑا بہت کہیں نہ کہیں چیزیں جو ہے نا وہ آپ کے لیے خرابی کی انڈیکیشن کر رہی ہیں. خرابی نہیں ہوگی لیکن آپ کا پیشنس ضرور ٹیسٹ ہو رہا ہے. تو میرا خیال ہے میں کہہ سکتی ہوں کہ ایموشنلی آپ اس وقت ستارہ مزے میں نہیں ہے، لیکن رشتہ ٹوٹتا ہوا بھی نظر نہیں آتا. تو اس وقت ہمیں جو وائزلی آپ کی ریکوائرڈ ہے وہ ہے آپ کی اپروچ ٹوورڈز یور ریلیشن، کہ اگر آپ اسے نہیں کھونا چاہتے تو اس وقت آپ نے میک اپ کے لیے ایفرٹ کرنی ہے، میک اپ کے لیے. اور بریک اپ تو یوں ہو سکتا ہے نا، وہ تو بات ہی نہیں ہے. رشتے نبھانا ہی زندگی کا اصل حسن ہے. ابھی آپ نے مجھے نبھا کے دکھانا ہے. اور جب آپ اکتوبر کے بعد اگلا سفر شروع کریں گے تو یہی رشتہ آپ کو پے بیک کرے گا. تو میں ایک ٹاسک آپ لوگوں کو دے کے جا رہی ہوں. اس کے بعد جو ہم آگے چلتے ہیں تو ماشاءاللہ دوستیوں والا ہاؤس آپ کا خاصا بلیسفل چل رہا ہے. اس میں اللہ کی بلیسنگز رہیں گی آپ کے ساتھ. اپنی جسمانی صحت کو ضرور مانیٹر کیجیے، لاپرواہی بالکل نہیں چلے گی. چھوٹے چھوٹے پرابلم جو ہے زندگی کی کوالٹی کو جو ہے وہ ڈسٹرب کر سکتے ہیں. تو جی یہ تھا ہمارے لیوز کے اس ہفتے کا حال. اب ہم چلتے ہیں ہمارا زون بی کا دوسرا ستارہ، وہ ہے ورگو یعنی کہ برج سنبلا. اور جو ہمارے نئے جوائن کرنے والے ہیں جن کو نہیں پتا ان کی تاریخ پیدائش کیا ہے، جن کا نام اردو میں پے اور انگلش میں پی سے جن کا نام شروع ہوتا ہے، وہ بھی اس ستارے سے اپنے لیے گائیڈ لائن لے. جی زون بی کا دوسرا ستارہ برج ورگو یعنی کہ برج سنبلا، اردو میں جن کے نام پے اور انگلش میں جن کے نام پی سے شروع ہوتے ہیں، وہ بھی اس ستارے سے اپنے لیے گائیڈ لائن لے سکتے ہیں ان کیس اگر ان کے پاس ان کی تاریخ پیدائش نہیں ہے. تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں ورگوز کے یہ ہفتہ کیسا رہے گا. سب سے پہلے آپ کو ایک اور اچھی خبر ہے آپ کے لیے کہ آپ کا رولنگ لارڈ ایگزالٹڈ ہو چکا ہوا ہے، جس سے آپ کو بہت سارے فائدے ملنے چاہیے آنے والے وقت میں. 12 اگست سے خاصا پاورفل ہو گیا ہے. تو رب کرے کہ کافی عرصے سے بیچارہ ڈاؤن فال سے گزر رہا تھا تو اس وقت یہ طلوع ہوا ہے. تو جب چیزیں طلوع ہوتی ہیں تو وہ روشنی پھیلاتی ہیں، بکھیرتی ہیں. اب کتنی روشنی میرے ورگوں کے حصے میں آتی ہے یہ وہ غیب کا علم ہے جو میرے پاس نہیں ہے. تو سب سے پہلے یہ ہفتہ کیسا رہے گا؟ ماشاءاللہ
23 سے لے کے 31 اگست تک ساری ڈیٹس آپ کے لیے سیف ہیں ریگارڈنگ ریلیشن شپ. اس کے علاوہ کاموں سے ریلیٹڈ 3 تاریخیں صرف نوٹ کر لیجئے گا. ویسے تو الحمدللہ پیسے آنے ہی کی خبریں ہیں 16 اگست کے بعد سے, بٹ 25 26 اینڈ 27 یہ جو 3 تاریخیں ان میں آپ نے کوشش کرنی ہے اوور اسپینڈنگ مت کیجیے, یا اپنی اسپینڈنگ کو تھوڑا پریویو کر لیجیے, کیا یہ چیزیں ضروری ہیں, کیا ان کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا ہے, ایک سیکنڈ تھاٹ دے لیجیے گا. اور پھر جب آپ 28 29 30 اینڈ 31 اگست کو اگر بائنگ کرتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ وہ میری ضرورت کی چیزیں, میں نے پیسے ضائع نہیں کیے. ان شارٹ یہ کہ آپ نے ان دنوں میں اپنے پیسوں کو سنبھال کے رکھنا ہے. اس کے علاوہ جو ہے اس وقت کیونکہ ماشاءاللہ آپ کے فرسٹ ہاؤس کے اندر ستارے پاورفل ہوتے جا رہے ہیں. پہلے تو وہ آپ کے اندر ایک جذباتی پن اور آپ کو ایک اگریشن آپ کے اندر پیدا کر رہے تھے, لیکن اب 12 کے بعد سے وزڈم بھی پیدا کر رہے ہیں, 23 اگست کے بعد سے روشنیاں بھی دے رہے ہیں. تو میرا رب کرے آپ کی ذاتی زندگی بھی آپ پہ آسان ہو جائے. اگر کوئی ورگوز نیا رشتہ جوڑنا چاہتے ہیں, شادی کرنا چاہتے ہیں, اس وقت میں تو ٹائم ان کی موافقت میں ہے. اسی طرح وہ ورگوز جو نئے کاروباری اتحادی ڈھونڈ رہے ہیں, تو اس وقت کوئی بھی کانٹریکٹ سائن کرنا آپ کی فیور میں ہے. تو اس وقت ایک مزیدار کانفیڈنس آپ کے اندر انشاءاللہ آئے گا, جو کہ آپ کی خود اعتمادی میں جب اضافہ ہوگا تو زندگی بھی پیاری لگے گی میرے رب نے چاہا. 16 اگست کے بعد سے فائنینسز میں ایک ستارہ ہمیں گاہے بگاہے اچھی خبر آپ کے لیے دے رہا ہے. سوائے محتاط کہاں پہ رہنا, جہاں پہ آپ کا ہوم لینڈ آتا ہے, یعنی آپ کی بہن بھائی, آپ کے جو ہے پیرنٹ سے ریلیٹڈ, اللہ نہ کرے کوئی چیز آپ کو تکلیف نہ پہنچائے. اللہ تعالیٰ سب کے ماں باپ کو ان کے سروں پہ سلامت رکھے. اس وقت جو ہے رشتوں کا دھیان رکھیے گا, اور اگر آپ نہیں چاہتے کہ رشتوں میں کوئی بھی چیز پیچیدگی پیدا کرے تو معاملات کو ذرا باہمی مفاہمت جو ہوتی ہے نا, یعنی کہ ٹیبل ٹاک کے ذریعے سالو کرنا, جھگڑا نہ ہو, یا آپس میں ایک دوسرے سے جب آپ اپنی چیزوں کی کلیئرٹی کر لیتے ہو تو بھی تعلقات خراب ہونے سے بچ جاتے ہیں. میرا تو خیال ہے کہ جہاں تعلقات بچانے ہو وہاں پہ چیزوں کو کلیئر کر لینا چاہیے, ورنہ پھر دل کے اندر جتنا مرضی آپ جمع کرتے رہیں, پھر کسی کو کیا بتانے کی ضرورت ہے جب آپ اس کو لیو کرنے کا ارادہ کر چکے ہو. دوسرا جو ہے انشاءاللہ ورگوس جاب ہاؤس کے تھوڑا بہت ستارے آپ کو انسیکیور ضرور کر رہے ہیں, لیکن انشاءاللہ اگر آپ جمے رہے, آپ نے کوشش جاری رکھی تو اس کے ریزلٹس آپ کو اچھے ہی ملیں گے. وہ ورگوس جو اپنی ہیلتھ کے لیے تھوڑے وری کر رہے ہیں, یا خدا نہ کرے کوئی ہیلتھ ایشوز ان کو پریشان کر رہے ہیں, آپ نے اس وقت میں صرف پازیٹیو کوشش کرنی ہے. اس کا نتیجہ آپ کو اکتوبر میں نظر آئے گا. جاب ایریا بھی سیکیور ہو جائے گا, پروموشن کے حالات بھی ہو جائیں گے, ہیلتھ بھی وہاں سے اچھی ہو جائے گی. لیکن وہاں تک پہنچنا ہم پہ لازم ہے, اور ہمیں ساتھ ساتھ پازیٹیو ایفرٹ بھی کرنی ہے اپنی ہیلتھ کو بھی بہتر کرنے کی, اپنے کام میں بھی خود کو پرفارم کرنے کی. اور جو ہے باقی اللہ کا شکر ہے کہ کاروبار میں انشاءاللہ, یعنی جو بھی چیز آپ پرائیویٹ پریکٹس کر رہے ہو, جو بھی چیز آپ کاروبار کے نام پہ, کاروبار وہی ہوتا ہے جو آپ کی اپنی, آپ کو کسی کی نوکری جہاں نہیں کرنی تھی وہاں پہ حالات ستارہ بہتر ہے آپ کے لیے, وہاں پہ خبریں بہتر ہیں کہ سب چیزوں کو پروگریس کرنا چاہیے آپ کے کاروباری معاملات سے ریلیٹڈ, ریگارڈنگ سوشلائزنگ, ریگارڈنگ جو ہے جو بھی آپ ورگوز کوئی جو اینکر ہیں ان کے لیے اس سے بڑا اچھا ٹائم شروع ہو گیا ہے. ان کو اپنی گفتگو پہ ورگو اینکرز کو ایک گرپ آ جائے گی, اور فیم کی بھی انڈیکیشن ہوتی ہے, اور جیسے ہوتا ہے نا وہ ٹائم جہاں پہ آپ کو ایک پذیرائی ملتی ہے کہ بھی آپ بڑا اچھا بول رہے ہو, بڑا لاجیکل بول رہے ہو, تو دس از ہائی ٹائم فار ورگو اینکرز, جو بھی ورگو میڈیا میں ہے, کوئی بھی ورگو جن کا کام کمیونیکیشن سے ریلیٹڈ ہے, ان کے لیے ٹائم بہت ایک ہائی ٹائم ہے.
اپنے آپ کو پروف کیجیے، اپنے آپ کو منوائیے، آنے والے کئی سالوں میں آپ اس کا فیض سے جو ہے مستفید ہو سکتے ہیں، جو اس وقت ستاروں کی بلیسنگ آپ کے لیے بنی ہوئی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں جی اپنے اگلے ستارے کی طرف، زون بی کا تیسرا ستارہ لبرا، یعنی کہ برج میزان۔ سب سے پہلے جن لبراز بہت سارے بہن بھائی ہیں جن کو نہیں پتا ان کی تاریخ پیدائش کیا ہے، لیکن ان کا نام بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے۔ تو جن کا نام انگلش میں آر یا ٹی سے شروع ہوتا ہو، وہ بھی برج لبرا سے اپنے لیے گائیڈ لائن لے سکتے ہیں، اپنے لیے ہیلپ لے سکتے ہیں، یعنی لبرا سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ تو جی یہاں پہ ہم آگے جن کا ستارہ لبرا ہے، اور یہ ہفتہ کیسا رہے گا، 23 اینڈ 24 ان 2 تاریخوں میں اگر آپ کو لگے کہ لیتھارجک فیل ہو رہا ہے، ورک کا لوڈ مجھے پریشان کر رہا ہے، تو یہ 2 دن تو اوکھے ہو کے ضرور گزار لیجیے۔ یہ 2 دن تھوڑے سے آپ کے لیے مشکل ہیں، اور اپنا جاب کا لوڈ بھی مینج کیجیے، کیونکہ یہ والا جو ٹائم ہے یہ آپ کا تھوڑا سا لوڈ کو جو ہے آپ کی ڈال رہا ہے، کسی کی ہیلتھ پہ ڈال سکتا ہے، کسی کے کام پہ ڈال سکتا ہے، کسی کا ورک ایمبیانس اس کو بک کر سکتا ہے، کسی کو لگے گا کہ یہ لوگ پتہ نہیں چیٹنگ کر رہے ہیں میرے آس پاس والے، یا میرے ماتحت جو اسٹاف ہے اس میں گھر کا اسٹاف بھی میں انکلوڈ کر رہی ہوں لبرا۔ مگر جب آپ 25 سے آگے سفر شروع کرتے ہیں اگست کی، وہاں سے آسانی شروع ہو جاتی ہے۔ 25 26 اینڈ 27 یہ تاریخیں پھر آپ کی سپورٹ میں ہیں۔ 28 اور 29 کی تاریخ بھی آپ کی فیور میں ہے، 30 اور 31 کی تاریخ بھی آپ کی سپورٹ میں ہے۔ تو سوائے یہ کہ آپ نے 28 اور 29 اگست کی 2 تاریخوں میں بھی اوور سپینڈنگ سے تھوڑا سا لبرا پرہیز کیجیے گا، خرچے کو تھوڑا اگنور کر کے چلیے گا، کیونکہ یہ والا ٹائم آپ نے پاس کرنا ہے۔ 28 اینڈ 29 کی جو 2 تاریخیں ہیں، پھر 30 بھی ٹھیک ہے، 31 بھی آپ کی فیور میں ہے۔ اس وقت لبرا ماشاءاللہ یہ ضرور ہوگا، پہلے جو میں آپ کے لیے ڈری ہوئی تھی کہ سیڑھیاں اترتے چڑھتے ہوئے دھیان کیجیے، جو بھی سواری آپ چلا رہے ہیں اس کو دھیان سے چلائیے، لیکن 12 اگست کے بعد سے اور پھر 23 اگست کے بعد سے خاصے پازیٹیو ستارے آ چکے ہیں۔ اس وقت دعاؤں سے کنیکٹڈ ہو جائیے، اس وقت آپ کی مانگی ہوئی دعائیں بہت آپ کو سکون دیں گی، آپ کو لگے گا جیسے دماغ کو بھی سکون آ رہا ہے ان کی وجہ سے، جو بھی آپ اللہ سے کمیونیکیٹ کر رہے ہوں گے، جو بھی آپ رب سے آپ کا طریقہ ہے مانگنے کا، تو اس وقت آپ کو یہ بہت اچھا لگے گا، آپ کو ایک سکون کی فیلنگ آئے گی انشاءاللہ، جس کے نتیجے میں آپ کی ذاتی زندگی بھی آپ کو ہلکی پھلکی لگے گی، آپ کی کاروباری ریلیشنز آپ کو ہینڈل کرنے میں آسانی ہوگی، آپ کے اندر ہلکا پن میں اس وقت دیکھ رہی ہوں، جیسے وہ تھوڑا انسان اپنے آپ کو اڑتا ہوا سا محسوس کرتا ہے۔ کتنی پیاری فیلنگ ہوتی ہے یہ، کہ جب دماغ میں پازیٹیوٹی ہوتی ہے نا تو دنیا آسان لگنے لگتی ہے۔ اس لیے میں تو کہتی ہوں بجائے کہ اس طرح دعائیں مانگنے کے، اللہ پاک سے صرف دماغ میں آسانی مانگا کیجیے، بہت ساری چیزیں آسان ہو جائیں گی۔ اس کے بعد جب ہم آگے چلتے ہیں تو وہ شرط وہیں پہ موجود ہے، سسرالی رشتہ داریوں میں ذکر لگا کے رکھنی ہے۔ ابھی بھی آپ کے لیے وہی جو ہے ستارے کی انڈیکیشن چل رہی ہے، ورنہ تفرقے بڑھ سکتے ہیں اگر آپ نے تھوڑا وزڈم سے ان کو کنٹرول نہ کیا۔ پھر جو لبرا شہر بدلنا چاہتے ہیں، اس وقت تھوڑا سا ٹائم جو ہے وہ ناموافق ہے، اس کو موافق ہونے میں تھوڑا سا وقت لگ سکتا ہے، تو ابھی آپ کو 3 to 4 months ذرا پیشنس کے ساتھ چلنا ہے اس ٹائم میں۔ اس کے بعد جب ہم آگے شروع کرتے ہیں تو جی ماشاءاللہ آپ کی بچوں سے ریلیٹڈ معاملات تھوڑے بہت فکریں تو لاحق رہ سکتی ہیں، لیکن اگر آپ نے اس وقت دعائیں بڑھا دیں اپنے اللہ کے حکم سے، آپ کو خود اس کے نتیجے لگیں گے کہ مڈ اکتوبر سے آپ کو اپنی اولاد کی طرف سے بے فکری شروع ہو جائے گی۔ وہ لبرا جو رومانس میں ہے،
ان کے لیے کوئی اچیومنٹ بن رہی ہے، ہو سکتا ہے وہ رومانس ان کا لاک ہو جائے اور زندگی بھر کے لیے ان کی زندگی کا ساتھی بن جائے، اس کے بھی چانسز موجود ہیں۔ تو اس وقت ستارے جو ہیں پازیٹیو ضرور ہیں آپ کے بچوں والے ہاؤس میں بھی، آپ کے تو جی اس وقت لبرا میں سم اپ کر دوں آپ کے لیے دوبارہ سے تاریخوں کو، 23 اور 24 میں ہیلتھ ایریا اور جاب ایریا میں کیئرفل رہیے گا۔ 25 26 اور 27 کھلکے کے لیے اچھی ڈیٹس ہیں۔ 28 اور 29 میں اوور اسپینڈنگ نہیں کرنی، یا اسپینڈنگ کرتے وقت تھوڑا سا ریویو کر لیجئے اور اس کو پینڈنگ کر دیجئے 30 اور 31 اگست کے اوپر، کہ گھاٹے کا سودا تو نہیں ہے۔ تو اس کے علاوہ دعائیں مانگیے، دعاؤں کی وجہ سے کوئی کثرات آپ کی زندگی پہ نظر آ رہے ہیں، آسمان پہ خوبصورت روشنیاں ہیں جو کہ آپ کے دماغ پہ بھی کرنیں پھیلا رہی ہیں، روشنی ڈال رہی ہیں، اور آپ کی ذاتی زندگی کو بھی ہلکا پھلکا سا کر رہی ہیں۔ تو یہ فیلنگ سم ٹائم بڑی پیاری لگتی ہے، کیسے لگتا ہے کہ وہ ایک گانا نہیں، آج میں اوپر آسمانی مجھے گانا نہیں آتا، ورنہ میں آپ کے لیے گا کے سناتی۔ لبرا کی تو زندگی ویسے ہی من موجیوں کی طرح ہوتی ہے، تو اس وقت جو ہے وہ چل فیلنگ ہے، جس طرح کے چل میرے لبرا ہوتے ہیں۔ میری کھانسی کو برداشت کیجیے گا، مجھے نہیں پتا مجھے ایک دم کس چیز سے الرجی کا اٹیک ہوا۔ اب ہم آتے ہیں جی زون سی کا جو ہے ستارہ اسکارپیو آخری اور برج اکرم، اردو میں جن کے نام نون اور انگلش میں جن کے نام این سے شروع ہوتے ہیں، وہ بھی برج اسکارپیو سے اپنے لیے گائیڈ لائن لے سکتے ہیں، ان کیس ان کے پاس اگر ان کا تاریخ پیدائش نہیں ہے۔ تو جی سب سے پہلے ہم شروع کریں گے، آج آپ کو انوئی لگ رہا ہوگا، بار بار کف ہو رہی ہے، لیکن کوئی الرجی سی ہوئی ہے جو مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی۔ تو سب سے پہلے اسکارپینز ہم آئیں گے، یہ ہفتہ کیسا رہے گا۔ 23 اگست سے 31 اگست پہ ہم اسے اینڈ کر رہے ہیں۔ 23 اینڈ 24 لوڈ ون میں بھی مطلب لو لائف میں بھی اچھی ڈیٹس ہیں، اور آپ کے بچوں سے ریلیٹڈ معاملات میں بھی یہ تاریخیں جو ہیں یہ موافق ہیں۔ پھر 25 26 اور 27 کی جو اگست کی تاریخیں ہیں، یہ تھوڑا سا آپ کو آپ کے کام میں ذرا ایشو ڈال رہی ہیں، یا آپ کی ہیلتھ ایریا میں، یہ 3 تاریخیں ہیں، لیکن کوئی میجر ایشو نہیں ہے۔ آپ جیسے کبھی آپ کو لگتا ہے کہ کام نہیں میرے سے ہو رہا، یا مجھے ہیلتھ میں کوئی پرابلم آ رہی ہے، تو جو ہے میرے پہ کام کا لوڈ لگ رہا ہے، کیونکہ جب ہیلتھ اچھی نہ ہو، جان ہے تو جہان ہے، تو کوئی بھی انسان سے کام جو ہے وہ پرفارم آپ نہیں کر پاتے اپنے کام میں۔ تو جی 25 26 اور 27 کی تاریخیں بھی آپ کے لیے جو ہے تھوڑی سی ناسازگار ہیں، لیکن اتنی بھی نہیں کہ جب وہ ہم آپ کے لیے پریشان ہو جائیں۔ 28 اور 29 میں ویسے بھی دعاؤں کی ساتھ ہے، اپنے لیے دعا کیجیے گا، اور جو ہے 30 اور 31 میں آپ کی تو صرف اس ہفتے کی 5 تاریخیں اچھی ہیں، کیونکہ 10 دن کا میں ہاروسکوپ دے رہی ہوں۔ 28 اور 29 ٹھیک ہے، آپ کا موڈ بھی ٹھیک نظر آتا ہے، گھر کے ماحول میں بھی امن ہے، اگر بزنس جہاں پہ الائنسز ہیں ان کے ساتھ بھی آپ بالکل ٹھیک ٹھاک نظر آتے ہیں۔ 30th اینڈ 31 اس میں پیسے خرچتے ہوئے آپ نے بھی سوچنا ہے 2 تاریخوں میں، ایک بات سیکنڈ تھاٹ دینی ہے، پیسے کو بچانا کیسے یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے اس وقت میں، تو ایک سیکنڈ تھاٹ آپ نے دینی ہے۔ ویسے اسکارپینز بہت سمجھدار ہوتے ہیں، اپنی ذات میں تو بہت درویش ہوتے ہیں، لیکن اپنے پیاروں کے اوپر آپ کو اسپینڈ کرتے ہوئے آپ نہیں سوچتے، لیکن اس وقت تھوڑا سا ریویو کرنا ہے آپ نے۔ پھر ہم آگے چلتے ہیں جی، اس وقت شکر ہے کہ کوئی دنیاوی خواہش پوری ہوتی ہوئی آپ کی نظر آتی ہے، چاہے وہ دوستوں کی مدد سے ہی نہ ہو رہی ہو۔ دوسرا، نئے دوست بھی زندگی میں اس وقت مل سکتے ہیں، کوئی پرانے دوست بھی زندگی میں واپس آ سکتے ہیں، کوئی پرانا بچھڑا ہوا دوست یا دوستی بھی زندگی میں واپس آ سکتی ہے۔ اس وقت بہت بہتر طریقے سے آپ اپنے دوستوں سے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں، کھل کے ملیے۔ کبھی کبھی وقت آتا ہے کہ میں آپ کو بہت زیادہ
وہ کہتے ہیں نا بچوں کو ڈک کے رکھنا، تو میں آپ کو ڈک کے رکھنا شروع کر دیتی ہوں کہ کہیں آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. یہ میرا ماں والا بہیویئر آپ کے ساتھ. جیسے ماں اوور پروٹیکٹڈ ہوتی ہے نا کہ بچوں کو پروں کے نیچے چھپا کے رکھتی ہے، تو میں کیا کرتی ہوں، میں آپ کو ستاروں کی نحوستوں سے بچا رہی ہوتی ہوں کہ اس کی نیگیٹو ریز آپ کو ڈیمیج نہ کرے. تو اس وقت جو آپ اپنے دوستوں سے کھل کے ملیے، سوشلائز کیجیے، انہیں انٹرٹین کیجیے، جتنی دل کی باتیں ہیں کیجیے، کیونکہ اس وقت آپ کی باتوں کو صحیح سے سمجھا جائے گا، آپ کے موقف کی روح کو سمجھا جائے گا. بعض ٹائمنگز ہوتے ہیں جو آپس میں مس انڈرسٹینڈنگ پیدا کرا دیتے ہیں. اس کے علاوہ دماغی طور پہ بھی آپ ہمیں پیس میں نظر آتے ہیں، پیسفل نظر آتے ہیں، وہاں پہ بھی الحمدللہ کوئی بھی چیز خراب نہیں ہے. ستارے کی جو پوزیشن ہے وہ بالکل آپ کی فیور میں ہے. فائنینسز میں صرف یہ کہ پیسے کا آنا جانا، جانا آنا، یہ بھی برداشت کیجیے 3 سے 4 ماہ، اور اس کے بعد میرے رب نے چاہا تو آپ سیونگ کرنا شروع کر دیں گے. انہی دنوں میں اپنی ٹریننگ کرنا شروع کر دیجیے. جیسے میں نے آپ کو 28 اور 29 کی 2 تاریخوں میں پیسے خرچ کرنے سے منع کیا. یہ وہ پہلا جہاد ہے جو ہم اپنے نفس کے ساتھ کرتے ہیں. اس کے علاوہ اس وقت ستارے جو اسکارپینس گھر بدلنا چاہتے ہیں، گھر کی خوشی چاہتے ہیں، تو گھر کا سکون، گھر کی خوشی، یا گھر میں کوئی چیز جو آپ کو کمفرٹ دیتی ہوئی، انشاءاللہ جو ہے اس وقت اگر آپ کوشش اس سلسلے میں کریں گے، اس کوشش کا نتیجہ آپ کو جلد ہی نظر آنا شروع ہو جائے گا. جو اسکارپینس گھر چاہتے ہیں ان کو اللہ پاک گھر کا سکون دیں گے. جو اسکارپینس گھر بدلنا چاہتے ہیں ان کے لیے حالات وہاں پہ فیزیبل بن رہے ہیں. تو گھر کے ماحول میں میں گلے کی وجہ سے سخت امبیرس ہو رہی ہوں، لیکن یہ چیز میرے کنٹرول میں نہیں ہے. تو اس وقت جو ہے ہوم لینڈ کا ایریا جو ہے یہ آپ کی فیور میں نظر آ رہا ہے. تو اس وقت اگر گھر بدلنا ہے نا، کوشش شروع کر دیجیے. یہ والا سال آپ کو گھر بدلنے کی یا گھر کی خوشی دے کے جائے گا. گھر کے لوگوں کو اگر جوڑنا چاہتے ہیں کوشش شروع کر دیجیے. آخری 3 مہینے آپ کو اپنے گھر والوں کی طرف سے خوشی، اطمینان، گھر کے اندر کوئی خوشی کا ماحول، کسی کی شادی، کسی کی سیلیبریشن آپ کو دے کے جائے گی انشاءاللہ اگر میرے رب نے چاہا. ویسے بھی نظر آ رہے ہیں کہ دماغی طور پہ بھی پرسکون ہو رہے ہیں. کوئی دنیاوی خواہش بھی اللہ پوری کر رہا ہے. کوئی بچوں سے ریلیٹڈ، دوستیوں سے ریلیٹڈ معاملات میں بھی اللہ آپ کو نواز رہے ہیں. تو 3 تاریخوں میں اپنی ہیلتھ کا خیال رکھنا ہے اور اپنے جاب ایریا میں چکنا رہنا ہے. 25، 26 اور 27 اور 28 اور 29 میں اوور سپینڈنگ نہیں کرنی، یا سپینڈنگ سے بھی پرہیزی کیجیے. 30 اور 31 میں وہ کام کر لیجیے گا جس کے لیے میں آپ کو 28 اور 29 میں روک رہی ہوں. تو یہ تھا میرے زون بی کے 4 ستارے. چھوٹی سی لٹل بریک، اس کے بعد زون سی کے 4 ستارے. ملاقات ہوتی ہے آپ سے اگلے سیگمنٹ میں. تھینک یو.